آج کل تمہاری آنکھیں دھندلا دیکھ رہی ہیں اور تمہارے کان اونچا سن رہے ہیں اور کچھ دنوں سے بالکل کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ ہمیشہ یہی سوال ہم تم سے کیا کرتے تھے، کیا بات ہے؟ بتا دوں تو تمہارا خون کھول جائے گا اور تم کچھ کر بیٹھو گے۔ بتاؤ کیوں خوف زدہ ہو؟ شیخ کوفہ کی فاتحہ پڑھو۔ مر گئے؟ کاش مر گئے ہوتے، ہمیں بھی کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ یہ مردہ پرست کوفے والے مرے ہوئے شیخ کو زیادہ مانتے ہیں۔ اب سامان سمیٹو قطام، شاید ہمیں کوفہ چھوڑنا پڑ جائے۔ شیخ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ قطام، پھر وہ جشن، شادی کی رسمیں اور ولیمے کے پکوان کا کیا ہوگا؟ تو نے خواب دیکھا تھا کہ تو دلہن بنے گی۔ تم چپ رہو بہن، عورت کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ اتنے بچوں کے ساتھ در بدری، ایک ہاتھ میں، ایک گود میں، ایک پیٹھ پر اور ایک پیٹ میں، اس سے بہتر تو زندہ بغور ہونا تھا۔ ہائے خاک ہو سر پر۔ شور نہ کرو، تم عورتوں کو تو پک پک کرنا اور بچے جننا آتا ہے۔ جی چاہتا ہے تو اور بھی بیٹے جنو۔ اگر شیخ کوفہ سے چلے گئے تو ولید بیت شکنوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ولید ہمارا دشمن تو ہے ہی، شیخ کو بھگا کر ہم کو کچل ڈالے گا۔ ہماری بھی عجیب حالت ہے۔ یہ ڈرپوک لالچی کوفے والے آج یا شیخ کہہ رہے ہیں، کل ولید کی ایک آنکھ دکھانے پر ہمیں بھی بیچ ڈالیں گے۔ دیر ہونے سے پہلے ہمیں بھی کوفہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کوفے میں رہیں تو ولیدیوں سے نہیں بچ سکتے۔ ابن وہاب ذلیل، کمینہ کہیں کا، اسے پتا تھا کہ شیخ کی جلاوطنی کا حکم آ چکا ہے، جبھی تو وہ ہمیں شیخ کو مارنے پر ابھار رہا تھا، جانتے ہوئے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب تو مجبوراً ہمیں ولید کو مارنا پڑے گا۔ ہم فریب کھا گئے، ہم فریب کھا گئے، فریب کھا گئے۔ کہاں با قطام؟ اس کی گردن اڑانے کے لیے۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ شیخ کو شہر بدر کر کے ولید اب سب کو چیرتا پھاڑتا پھرے گا، اپنے پنجوں پر چلنے لگے گا۔ پھر میں کس پر بھروسہ کروں؟ یہی کوفے والے جو صبح اور شب کی نمازوں میں دو دو کی اقتدا کرتے ہیں، یہی دوغلے لوگ جو ہماری نیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، کل ولید کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ولید اگر ہماری نیت سمجھ گیا تو ہم پر تلواریں چلا دے گا، تلواریں۔ کس ثبوت پر؟ کس ثبوت پر؟ ثبوت کس چیز کا؟ ہم کوفے میں ولید کے کھلے دشمن ہیں، اور ولید وہ بھیڑیا جس کو تم نے منبر پر رسوا کیا، یاد نہیں ہے تمہیں؟ ہائے اللہ! آپ جنگ کا رخ دیکھ رہے ہیں، خون اور شمشیر، کیوں یقین نہیں کرتے کہ ولید جیسوں کو ایک اشارے میں مارا جا سکتا ہے؟ مارو، مار ڈالو اس کو، بک بک کیوں کرتی ہو؟ مار ڈالو ولید کو۔ ولید مر چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو تم لوگ اس کے خلاف بکتے ہوئے کوفے میں نہیں پھر سکتے تھے۔ میرا نشانہ اس کے دل پہ بیٹھ گیا ہے۔ تم نے ولید کو خواب میں مارا ہے، خیال میں؟ اگر بتا دوں تو کیا سن سکو گے؟ کہہ دے کہ میں نے غلط سنا ہے، قطام۔ میں نے غلط بات نہیں کی۔ بے حیا، بے شرم، میں نے تم کو غیرت اور حیا سکھائی تھی۔ تو کیا یہی سکھایا تھا کہ ہر دروازے کی آواز پر کوٹھی میں گھس جاؤں اور منہ میں انگلی دبا کر مردوں کی آواز میں کہوں علیکم السلام؟
یہی سکھایا تھا کہ اپنی ماں کی خبر پر زور زور سے نہ روؤں، بین نہ کروں؟ خدا نے مجھے آنکھیں دی ہیں، لیکن وہی دیکھوں جو آپ چاہو، کان سے وہی سنوں جو آپ کہیں، خود نہ دیکھوں، خود نہ سنوں۔ مجھے معلوم تھا تم لوگ نہیں سن سکو گے، جب نہیں سن سکتے تو اپنے کان بند کر لو۔ میں نے ولید کو فاسق سمجھ کے اس کے ممبر کو خراب نہیں کیا، بلکہ اس طرح میں ولید کو اپنا بنانا چاہتی تھی۔ اعوذ باللہ من شر الشیاطین الرجیم والرجیم۔ اعوذ باللہ من شر التقصیر۔ او بدبخت کمینی! غیرت دار بھائی اپنی بہن پر تلوار اٹھاتے ہیں یا اپنے بھائی پر؟ ہاں ابا خطام، اٹھو، اپنے بیٹوں سے کہہ دو کہ برسوں پہلے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا تھا۔ یہ بھی بتا دو کہ آپ نے میری تربیت کی ہے، خون اور تلوار کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا۔ انہیں یہ بھی بتا دو میں شادی سے کیوں بھاگتی ہوں اور میری زنانہ روح کو آپ نے مار ڈالا ہے۔ میری اور ولید کی بات لیلا اور مجنو کی کہانی نہیں، بلکہ مجنون اور مجنو کا قصہ ہے۔ جنگجو عورت نہیں دیکھی؟ اگر زرا مجھ پر حرام ہے تو میری کالی آنکھیں زرا کا کام کرتی ہیں۔ میری زبان تلوار کی طرح تیز، ابرو میری کمان، زلفیں میری زنجیر ہیں۔ تمہیں خون ولید چاہیے اور مجھے قدرت ولید۔ جب تک تجھ جیسی شیطان رہے گی یہاں سے برکت و رحمت جاتی رہے گی۔ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا بے حیا۔ آؤ مار ڈالو مجھے۔ بس کرو۔ تلوار رکھ دو۔ یہ تم کیا کر بیٹھی؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ابا خطام، آپ نے پدری کی ہے، مادری نہیں۔ میں مرد ہوں، پدری ہی کر سکتا تھا۔ تو ابھی بھی پدری کرو، یا کہو ولید دشمن خدا سے شادی کرنا حرام ہے۔ آپ کو تو یہی کہنا آتا ہے نا؟ یا امیر، ان قریب کوفے والے ہمارے خلاف بغاوت کر جائیں گے۔ شیخ کو کوفے میں رہنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کے لیے کہہ رہے ہیں۔ فقط صبر؟ نہیں، وہ کوفیوں میں اتحاد اور تفرقہ ختم کرنے کو بھی کہہ رہے ہیں۔ سنا تم نے؟ کوفیوں میں اتحاد؟ پھر ہم کیا کریں؟ حکم خلیفہ نافذ نہ کریں؟ خلیفہ کا حکم بجا لانے میں مشکل کوفے والے ہیں اور مشکل کشا بھی کوفے والے۔ اگر کچھ لوگ شیخ کے جانے پر راضی ہو جائیں تو راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ کوفے والوں کو آپس میں لڑوا کر اگر خلیفہ کا حکم نافذ کرنا ہے اور اہل کوفہ مشکل کھڑی کرتے ہیں تو جنگ کے سوا کچھ چارہ بھی نہیں ہے۔ کوفے کی امنیت ختم ہو جائے گی تو حکم خلیفہ نافذ نہ کرو۔ ابو زبید کا مقصد میں سمجھ گیا اشس۔ کوفیوں کی آپس میں جنگ ایک زبانی جنگ ہوگی، نہ تلواروں کی جنگ۔ جھگڑے کے درمیان ہمارے لوگ آ جائیں گے اور خون ریزی ہونے نہیں دیں گے۔ شیخ برادر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جب شیخ اپنے موافق اور مخالف دیکھیں گے تو کوفہ چھوڑ کر وہ خود ہی چلے جائیں گے۔ میرا نظریہ وہی ہے جو سب کا۔
क्या सुम बुकम खड़े हो? तुम भी तो कुछ कहो। इन लोगों की जबान तो तुम हो अशस। जब तक कूफे में सुकून न हो, हमदान की हुकूमत का वादा एक ख्वाब समझो अशस। कूफे के हालात पर नजर रखो वरदान। शेख की बेहुरमती न होने पाए, उन्हें दरूद व सलाम के साथ रुखसत करना। इताअत। अब तुम लोगों को भी अपना काम करना होगा। मैं अपने मुआफिक और मुखालिफ को आमने सामने देखना चाहता हूं। बस आज रात की मोहलत है। अब तुम लोग जा सकते हो। भाइयों, आप लोगों ने शेख के साथ नमाज विदा पढ़ ली है। अब अपने घरों को क्यों नहीं चले जाते? एक वादा करें कि वो कूफे में रहेंगे। तुम्हें शेख का जवाब मिल चुका है। शेख का कूफे में रहना खलीफा से बैत शिकनी है। इसरार क्यों कर रहे हो? शेख बैत शिकनी ना करें, हम उन्हें कूफे में रहने के लिए मजबूर करेंगे। अगर खलीफा जान लें कि कूफे वाले शेख के तरफदार हैं तो वो भी राजी हो जाएंगे। तो वलीद कूफे में किस काम का? तमीर कूफा है, रहे, हमें कोई एतराज नहीं। खूब। अगर वाकई सारे कूफे वाले मुत्तहिद हो जाएं तो शायद शेख रुक जाए। लोगो, शेख को रोको। शेख कहीं नहीं जाएंगे, शेख यहीं रहेंगे, यहीं पर। शेख को ना जाने दो लोगो। वलीद शेख का दुश्मन है, ये उसी की साजिश है। हम उसकी एक ना चलने देंगे। शेख यहीं रहेंगे, यहीं। हम शेख के हामी हैं। शेख कहाँ जा रहे हैं? हम आपके साथ हैं, आपको यहीं रुकना होगा। हम आपके दुश्मन को कूफे से बाहर निकाल देंगे। आप रुके, आप कहीं ना जाएं शेख। हम सब आपके साथ हैं। हम आपके दुश्मन को कूफे में नहीं रहने देंगे। हम शेख के तरफदार हैं। शेख कूफा छोड़कर नहीं जाएंगे।
شیخ کوفہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، شیخ یہیں رہیں گے، یہیں رہیں گے۔ راستہ بند کر دو شیخ کا، شیخ نہیں جائیں گے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، جو بھی میرے خلاف یا میری حمایت میں بولے گا وہ شیطان کوفہ کے بہکانے میں آ گیا ہے۔ اختلاف سے بچو اور نفاق سے پرہیز کرو۔ خلیفہ نے مجھے بلایا ہے، نافرمانی نہیں کروں گا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ شیخ، اپنی جلا وطنی قبول کرنا، اپنی خطا کا اعتراف کرنا ہے۔ نہیں، فی الحال کوفہ میرے حق میں نہیں ہے۔ اے اہل کوفہ، یہ جان لو کہ انسان کے اندر 2 قبیلے ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کے پیچھے شیطانی لشکر ہوتا ہے۔ ہوشیاری سے کام لینا، لڑنا نہیں، اور اپنے وحشی باطن کی امامت خود کریں۔ اپنے مقام کو پہچانو کہ ہمسائیگی میں تمہاری دیوار نبوت سے ملی ہوئی ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اس آسمان کے نیچے سانس لیتے ہو جس پر نگاہ رسول کے ستارے برستے ہیں، اور اس زمین پر چلتے ہو کہ جس کی عرش اعظم پر ملائکہ تسبیح کیا کرتے ہیں، اور ایسی زبان بولتے ہو جس زبان میں خدا نے اپنی حجت کو مخلوق پر قائم کر رکھی ہے۔ ایسا کام نہ کرنا کہ ہمارے بعد کی نسلیں عربوں کو اتنی فضیلتوں کے حقدار نہ سمجھیں۔ بچو اختلافات اور تفرقے سے، ورنہ ایمان تمہارے دلوں سے زائل ہو جائے گا۔ نفرت کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کرو، دھمکیاں نہیں، آپس میں نصیحت کرنا۔ ہمارے دور اور نزدیک کے عزیز اور اقارب مار دیے گئے تاکہ ہم نہ مارے اور نہ مارے جائیں۔ کہیں سنی معاف کر دو۔ اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو آ کر یہی مجھ سے لے لے۔ اگر کسی سے ناانصافی کی ہو تو اسی جگہ پہ آ کے قصاص لے لے۔ جو بھی مجھ سے محبت رکھتا ہو وہ مالک اشتر نقی سے جدا نہ ہو۔ اس مرد کی گفتار علی سے شباہت رکھتی ہے۔ تم جب تک دل و جان سے ان کے ساتھ رہو گے، ولید اور ولیدیوں سے محفوظ رہو گے۔ جب تک عمر باقی ہے آنکھیں راہ کوفہ پر بچھی ہوں گی اور منتظر رہوں گا کہ قاصد قوم ازد و اسد کے صلح کی خبر لائے۔ آپ کی یاد بہت ستائے گی۔ نہ کہو مالک، یہ ایک درد بھری حکایت ہے۔ میں بھی علی کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ خدا حافظ مالک۔
चलते हैं। क्या तुमने अपना जहेज तैयार कर लिया है मेरी बेटी? हमारा जहेज या हमारा ईमान है। ईमान या तुम्हारा दिल? तुम खुदा के लिए शेख की तरह बातें ना करो। तुम्हारी जगह उजले अरूसी है ना मेंबर। ये काला लिबास क्यों कर? हम सोगवार हैं। आय हाय, ऐसी मनहूस बातें खुदा के लिए ना करो मेरी जान। ये कारवान जो तुमने देखा पेदर कूफा का जनाजा साथ ले गए। हम कूफे की लड़कियां 40 दिन तक आजादार हैं। आय हाय, अब 40 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तुम वलीद को तड़पा के मारना चाहती हो? अगर हाँ भी कहूँ तो वो खुशी से मर जाएगा। खुदा की पनाह में। हम हथियार डाल दें? कैसी बात करते हो मालिक? हम जंग चाहते हैं या वलीद? कौन आए दिन बहाने बनाकर छेड़छाड़ करता है? और हमने कब दीनार की खूंखाही की बात की है? कौम अज़द ने किंद और दूसरे कबीलों के साथ कब दुश्मनी की है, जो आज अशर किंदी और दूसरे कबीले के लोग हमारे खिलाफ सफाराई कर रहे हैं? वलीद को तुम बहाने का मौका दे रहे हो। कौम असद ने तुम्हारे साथ ऐलान इत्तेहाद क्यों किया? ये तुम्हारा इत्तेहाद का ऐलान जंग नहीं है। मालिक, कौम असद के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है। कौम असद ने कौम असद का साथ इसलिए दिया कि वलीदी ये न समझे कि कौम असद बेकसो तन्हा है। इस दरबदरी से हम भी खुश नहीं हैं। कूफे में हमारी ज़राअत बेसरपरस्त है और हमारे अहलो अयाल परेशान। हम भी यही चाहते हैं कि दुश्मनी जल्द खत्म हो, मगर क्या जमानत है कि वलीद हमारे साथ दोबारा दुश्मनी नहीं करेगा? क्या जमानत अपनी ताकत से बढ़कर? देखा अगर वलीद ने शरारत की तो दोबारा खड़े हो जाना। उस वक्त हम भी तुम्हारे साथ होंगे। क्या फर्क पड़ता है मालिक? तुम्हें वलीद की शरारतों पर शक है? हमने उसकी शरारतों के खिलाफ क़याम किया है। अगर दोबारा क़याम करना हो तो आज बैठना कैसा? सुलह करके कूफे वालों को यह सबूत दो कि तुम जंग नहीं चाहते। वलीद ने सारे कूफे को तो नहीं खरीद लिया। मालिक, तुम कूफे के खैर खाओ, लेकिन कोई ऐसा काम न करना जिससे वलीद हमारी जड़ों को उखाड़ फेंके। तुम समझदार हो अबू मुबर्रा। चाहते हो कि वलीद लाशों के ढेर लगा दे। तुमसे जंग करने के लिए उसने कुफ्फार की फौज नहीं मंगाई। कूफियों में खाना जंगी होगी, भाई भाई पर तलवार उठाएगा। अपनी शुजाअत का तुमने सबूत दे दिया। अब सुलह करके अपनी दियानत को भी साबित कर दो, जिस तरह शेख कूफा ने दिया है। काफी था अगर शेख जहाद का फतवा दे देते। खुदा की कसम हमारी कौम नक्शा बदल देती। तुम तो ये नहीं चाहते कि कूफे की दुल्हनों के सुहाग उजड़ जाएं, या चाहते हो? हमें मोहलत चाहिए मालिक, हम इस पर गौर करेंगे। गौर करो, अच्छी तरह गौर करो। तुम जाने और तुम्हारा खुदा। मैं सुलह की उम्मीद रखता हूं। वलीद कूफे के सरदारों से गुफ्तगू करने वाला है। यकीनन खलीफा के जाली फतवे की आड़ में तुमसे जंग करना चाहता है। उसकी साजिशों को नाकाम बना दो। खुदा हाफिज हो तुम्हारा।
مالک، ہمارے اور ولید کے درمیان گفتگو میں تم بھی شریک ہوگے؟ ہاں، آخر کوئی تو ہو جو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ کوفے کی جماعتوں میں آپ بھی تنہا رہ گئے۔ تم مجھے تنہا نہ چھوڑو، جندب بھی علی کے پاس رہ گئے، وہ جب کوفے میں تھے تو میں تنہا نہیں تھا۔ اسدیوں نے ازدیوں کے ساتھ اعلان اتحاد کیا یا نہیں؟ ان کے ساتھ ہماری جنگ آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہے۔ قبول۔ مالک، تم جو اتنا صلح پر زور دے رہے ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا کروں میں؟ اگر اسی طرح جس قوم کا جی چاہے بغاوت کرے، اپنا گھر بار زراعت چھوڑ چھاڑ کر کوفے کے راستوں میں دہشت پھیلائے اور کسی کی نہ سنے، تو کیا حشر ہوگا؟ جنگل راج ہو جائے گا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی شیوا جو دور جاہلیت میں تھا۔ جس قبیلے کے پاس زیادہ مال و ثروت اور شمشیر زن ہوں گے، وہ اپنی منوانا چاہے گا۔ مالک، مجھے جواب دو، ہاں؟ یہ ازدی اور اسدی قبیلے آخر کب تک چوہا اور بلی کا کھیل رچائیں گے؟ ہاں؟ آخر کب تک؟ جب ان کے کھانے پینے کا انبار ختم ہو جائے گا تو بوکھلا کر بھیڑیوں کی طرح کوفے پر حملہ کر دیں گے۔ کوفیوں کی جان مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ کل اس کا دھواں اگر آنکھوں میں گیا تو شکایت نہ کرنا۔ آج کہہ لو جنگ مصلحت نہیں ہے، لیکن کل تمہیں ان دونوں قوموں کے حملوں کا مقابلہ خود کرنا پڑے گا۔ خود جانو، میں اصرار جنگ نہیں کروں گا، مگر ایک جو کے دانے سے بھی ان کی مدد کرنا حرام سمجھتا ہوں، حرام۔ مالک، یزدی کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ پھر یہ لوگ جھگڑا کیوں ختم نہیں کرتے؟ امیر کے سامنے تسلیم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہتھیار ڈالنے سے ڈرتے ہیں۔ آخر کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں ولید پر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد نہیں ہے، یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ چلو میں اپنی بات نہیں کرتا، خلیفہ پر بھی اعتماد نہیں۔ تم نے کھلے عام ازدیوں کو وعدہ دیا تھا جو وفا نہیں کیا۔ جندب کو رات کے اندھیرے میں بلوا کر اور بھی بدگمان کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ وہ غلط کہتے ہیں مالک، غلط کہتے ہیں۔ انہیں علم غیب ہو گیا تھا، وہ اس طرح میری شخصیت کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ ان کے جھوٹے ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ او مالک، جب ہوا ہی کچھ نہیں تو دلیل کیسی؟ تم گفتگو کرنے آئے ہو یا میرا محاکمہ؟ کیسی بکواس کر رہے ہو؟ صاف صاف کہہ دو کہ ازدیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ میں امیر کوفہ نہیں بنا ہوں کہ ڈر کے چوہے کی طرح بل میں گھس جاؤں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو قبیلے کے زور پر اپنے امیر کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو ثابت کرتا کہ قریش آج بھی عراق کی شکست ناپذیر قوم ہے۔ نہ کرو میرے باپ، نہ کرو۔ اتنے خون جو دور جاہلیت میں بہے ہیں اس لیے کہ عرب انسان بن جائیں۔
اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد له لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ اللہ اللہ. 3 رکعت پڑی تھی یا 4؟ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں خود اپنی شکیات میں مشغول ہوں. ارحم عبدك الذلیل. بلا ہے تیری شک. اب کیا سوچ رہی ہو تم؟ مجھے شک ہے کہ میں ڈروں یا نہ ڈروں. کس سے ڈرنے کی اور نہ ڈرنے کی بات کر رہی ہو تم؟ بتا دوں، سن سکو گے؟ نہیں بتا کر دل توڑ دیتی ہے. اٹھ بھی جا، مجھے ٹوکری لا دے. شک کرتی ہوں کہ میں خدا سے ڈروں یا نہ ڈروں. لو کیسی نسل پیدا ہوئی. یہ کون سا لقمہ حرام میں نے کھایا؟ کون سا گناہ کبیرہ مجھ سے ہوا جو ایسی ناخلف اولاد مجھے ملی ہے؟ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوتی. کھیل کھیل میں نے اپنے دل کی بات بتا دی. میں ناخلف ناکارہ سہی مگر ہوں صاف. اب آپ اپنی شکیات کا بتاؤ. تمام کوفے والوں نے ولید کے در پر سر جھکا دیا ہے، لیکن آپ ہیں جو غیر خدا کی عبادت کو حرام جانتے ہیں. بتا دوں کیوں کہ 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھی آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کی توجہ خدا کی طرف نہیں تھی. آپ اس سوچ میں تھے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹی کا اسیر ہونا بہتر ہے، یا آپ زندہ رہ جائیں اور آپ کی بیٹی ہو جائے امیر. قطام، اگر ولید سے تمہاری شادی پر راضی ہو جاؤں تو تم اپنی کفرآمیز زبان کو بند کر لو گی؟ لو بند کر لیا. اللہ اکبر. وردان، تمہارا امیر تمہارا رقیب ہے. اگر قطام سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ولید کو پہلے ختم کرنا ہوگا. سات سروں والے اژدہا کی مثال ہے. ایک کو کچھ لو تو 2 سر نکل آتے ہیں. کاش مصر ہی چلے جاتے، وہاں مطلع کی شیشیوں کی تجارت کر لیتے. پریشانی کیا ہے؟ کوفہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے ولید. میرے ہاتھ میں تو یہ جام ہے جو لرز رہا ہے. مجھے شیخ کی جڑوں کو بھی اکھاڑ دینا چاہیے تھا. مالک اشتر دوسرا شیخ ہے، دیکھا نہیں؟ اصل میں والی کوفہ مالک اشتر ہے، نہ ولید ابن عقبہ. قوم اسد و اسد اس کے ایک اشارے پر صلح کرنے پر تیار ہو گئے. مالک شیخ سے قوی تو نہیں. شیخ کے پاس صرف زبان تھی، مالک کے پاس زبان اور تلوار دونوں ہیں. بڑا خطرناک آدمی ہے شاعر، بڑا ہی خطرناک. شیخ کے پیچھے تو چپ چاپ رہتا تھا،
ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ. یہ علی والوں کی خاص پہچان ہے. جب یہ چپ رہتے ہیں تو دکھنے میں نہیں آتے، اور جب انہیں جھٹکا لگتا ہے تو یہ لوگ طوفان بن جاتے ہیں. کہیں تم تو شراب نہیں پی بیٹھے؟ کیوں؟ نہیں، لیکن دایا تو دو دو نظر آ رہی ہیں. اپنے بدبودار منہ کا کیا کرو گے؟ دائی جان، ابو زبید میرا ہم پیالہ ہے. دائی جان، وردان کے ساتھ چلی جاؤ. وردان؟ اس بھوت جیسی ڈراؤنی شکل کو لے کر میں شادی کا پیغام لے کر جا رہی ہوں یا دلہن والوں کی روح قبض کرنے؟ پھر کل جاؤں گی. نہیں، ابھی چلی جانا. میں دیکھ رہی ہوں تم کتنے بے چین و بے قرار ہو. کہو تو آج ہی دلہن لے آؤں؟ اگر کر سکتی ہو تو کیا کہنے. تم نے 40 دن مجھے پٹی پڑھایا اور انتظار کروایا. جلدی کرو، کہیں مالک اشتر یہ بھی بنا بنایا کھیل نہ بگاڑ دے. آج بھی میں اپنا علاج شراب ہی سے کر لوں گا. تحفہ کیا لے جا رہی ہو؟ یہ ہار. نہیں دائی جان، یہ نہیں. خیر مقدس آدمی ہے، ہار کو دیکھتے ہی ہم سب کو کافر بنا دے گا. کوئی متبرک تحفہ لے جاؤ. یہ متبرک تحفہ کون سی بلا ہے؟ تم ہی سمجھانا ابو زبید. میری کرم فرما. اپنی بیگم دایا کی خدمت میں عرض ہے کہ تحفہ متبرک ایک ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، ہوش اڑا دیتا ہے اور دل چرا لیتا ہے. اگر گھر میں لٹکا دو تو خیر و برکت کی بارش ہوتی ہے. گردن میں پہن لو تو فولاد کی زرہ کا کام دیتی ہے. کوئی تیر گزر ہی نہیں سکتا. اگر کفن میں رکھ دو تو مردے کو فشار قبر سے بچا لے. منکر نکیر کے سوال جواب سے بری کر دے. اسی کی برکت سے پلے سے رات بھی وسیع ہو جاتا ہے، اور یہی جنت کی چابی بھی ہے. تم تو شداد کی جنت لے کر بیٹھ گئے شاعر. لے جاؤ. بتانا محمد کی زلفوں میں کا ایک بال ہے. یہی عزیز ترین تحفہ جو ولید کے پاس ہے. اسے گلاب سے دھو لینا کہ شراب کی بو نہ دے. ہتھیلی برابر ایک سبز کپڑے میں اسے لپیٹ لو تو کیا ہی کہنا محمد کے امامے کا ٹکڑا ہے. باقی باتیں تو ابو زبید نے تمہیں سمجھا ہی دی ہیں. اب جاؤ دیکھیں تم کیا کرتی ہو. تمہیں دلہن نہیں چاہیے، خطام جیسی شیطان چاہیے جو تمہارا دماغ صحیح کر دے. اس وقت تک اگر میں زندہ رہ گئی تو میں دیکھوں گی کہ تم لوگوں سے کیسی نسل نکلتی ہے. تم ادھر کھڑے ہو جاؤ اور تم ادھر.
مساکم اللہ بالخیر بانو. ہاں سب خیریت ہے. میل ملاپ کا پیغام لے کر آئی ہوں. رشتہ داریاں نہیں بڑھاؤ گے؟ جو بھی خدا بند عالم چاہے. عزت افزائی کا شکریہ. تشریف لے چلیے. تم نہیں آؤ گے پہلوان؟ نہیں مومن، میں تمہارے گھر کا نمک نہیں کھانا چاہتا. بخدا مجھے اس کی خبر نہیں تھی. وردان قطام چاہتے ہو تو اپنے رقیب کو ہٹانا پڑے گا. میں اپنی زبان پر قائم ہوں وردان. میں قطام سے کیا کم ہوں؟ اس کی آنکھیں قطام ادھر تو آنا ذرا. جیتی رہو بیٹی. تم خود ایک بے مثال گوہر ہو. میرے پاس تمہارے لائق کوئی تحفہ نہ تھا. یہ تحفہ ولید نے اپنے مال سے دیا ہے یا کوفے کے بیت المال سے؟ یہ تحفہ میں اپنی طرف سے دلہن کے لیے لائی ہوں. اس کا تعلق نہ ولید سے ہے اور نہ بیت المال سے. ہم اپنے ایمان کا سودا زر و زیور سے نہیں کرتے بانو. یہ ایک رسم ہے ابا قطام. مرد اپنی تلوار پہ ناز کرتے ہیں اور عورتیں اپنی زیور پر. ولید سے کہو قطام کو اپنے ایمان پر ناز ہے. اس کے لائق کوئی تحفہ ہو تو آئیں. مومن جلد باز نہیں ہوتا ابا قطام. ذرا صبر کرو. ہم بھی مسلمان ہیں، قبلہ پہچانتے ہیں.
برزخ دوزخ و جنت کی ہمیں بھی فکر ہے. عمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره. مرد عبادت گزار تم جیسا اچھا شامہ رکھتا ہے. ذرا سونگو، تمہیں رسول خدا کی خوشبو نہیں آ رہی؟ لیجئے یہ متبرک تحفہ ولید کی طرف سے. رسول خدا کا بال ہے حضرت کے امامے کے کپڑے پر. تم وضو سے ہو خطام جان؟ نہیں دایا جان. اگر بے وضو ہاتھ لگایا جائے تو کراہت رکھتا ہے. اپنے کفن کا زیور بنا لو ابا خطام، قبر کی تنہائی سے نجات ملے گی، پولیس رات پر پیر نہیں لرزیں گے. یہ تحفہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو. ابا خطام کو اقبال سے دھوکہ دے دیا، اب خطام کو کس چیز سے دھوکہ دو گے؟ چهارمین قسمت از سریال امام علی تقدیم شد به شما عاشقان راستین حضرت. شما دوستان میتونید تکرار این قسمت رو در ساعت 3 بامداد و 9 صبح شاهد باشید.